بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، باب رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کا بیان۔ کتاب الصوم ہم پڑھ رہے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے چاند دیکھنے کا، یعنی چاند دیکھنے کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ روزے جو ہے نا اس کا لحاظ کیا گیا ہے، اعتبار کیا گیا ہے۔ آپ چاند دیکھیں تو پھر روزے رکھنے کا آغاز کریں، اور پھر چاند دیکھیں تو روزہ چھوڑیں اور عید جو ہے وہ پڑھیں۔ چلیں ہاں جی، عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم دیکھو اس کو، کس کو؟ چاند کو، فصوموا تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، اور جب تم دیکھو اس کو فَافْطِرُوا تو تم روزہ چھوڑو۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب چاند نظر نہیں آتا، کوئی مسئلہ بن گیا، جیسا کہ موسم خراب ہے یا بادل ہیں یا آندھی ہے، طوفان ہے، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پھر اگر اس کو ڈھانپ دیا جائے تم پر، یعنی چاند نظر نہ آئے، غم یا غم کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، فَاقْدُرُوا لَهُ، تو اس کا اندازہ لگا لو، تو اس کا اندازہ لگا لو۔ یہ اندازہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اندازہ لگانے کا مطلب جو یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ بھئی اندازہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دن پورے کر لو، یعنی آپ نے رمضان کا آغاز کرنا ہے اور چاند نظر نہیں آ رہا، اور شعبان جو ہے وہ 29 کا، تو اب اس کے 30 دن پورے کر لو، پھر آگے رمضان کا آغاز کر لو۔ یا آپ نے روزہ چھوڑنا ہے، عید الفطر آنے والی ہے اور چاند نظر نہیں آیا، تو 30 دن پورے کر لو، پھر آگے جو ہے وہ عید پڑھ لو، یہ مطلب اس کا ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور مطلب بھی بعض لوگ بیان کرتے ہیں، تو وہ میرا خیال ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں یہ لکھا ہوا ادھر حاشیے میں بھی نمبر 6 میں کہتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي هَذَا التَّقْدِيرِ فَقِيلَ مَعْنَاهُ قَدِّرُوا عَدَدَ الشَّهْرِ الَّذِي كُنْتُمْ فِيهِ 30 يَوْمًا إِذَا الْأَصْلُ بَقَاءُ الشَّهْرِ وَهَذَا هُوَ الْمَرْضِيُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ مہینے کی جو تعداد ہے وہ شمار کر لو 30 دن۔ اچھا کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے قدروا لہو منازل القمر وسیرہ، چاند کا چلنا اور چاند کی جو منزلیں ہیں اس جو ہے نا اس کا اعتبار کرو، یعنی جو حساب یہ جو منزلوں کا لگاتے ہیں نا حساب کتاب کرنے والے، ان سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں معلومات لے لو، یا اس علم کے مطابق جو ہے یہ چل لو۔ لیکن یہ بات عجیب سی ہے، کیونکہ شریعت نے ظاہر کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں پابند کیا ہے کہ چاند دیکھنا ہے تو آپ نے، جیسے سورج جو ہے وہ زوال ہوگا تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، سورج کے ساتھ چیزوں کو وابستہ کر دیا بعض چیزوں کو، اور ایسے چاند کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ دیا۔ چلیں آگے وہ لکھا ہوا ہے چاند دیکھنے کا بیان، لیکن یہاں پہ چاند کا تو ذکر نہیں ہے، تو آگے ایک اور سند سے امام بخاری جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وقال غیرہ عن اللیث قال حدثنی عقیل ویونس لہلال رمضان، یہ رمضان کے چاند کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے چاند کے لیے یہ بات ہے۔ فَاقْدُرُوا لَهُ ای فَاقْدُرُوا لِهِلَالِ رمضان۔ چلیں اس کا بیان جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایماناً، ایمان کی حالت میں، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے، ونیتاً اور نیت کرتے ہوئے، ثواب کی امید سے اور نیت کرتے ہوئے۔ عائشہ نے کہا عن النبی، اللہ کے نبی سے حدیث بیان کی، یبعثون علی نیاتہم، لوگوں کو اٹھایا جائے گا ان کی نیتوں کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ نیت کا بھی اعتبار ہے، ایمان بھی ہونا چاہیے اور بندہ جو ہے وہ ثواب کی نیت رکھے۔ نیچے لکھا ہوا ہے واحتساباً ای طلباً للاجر فی الآخرۃ، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا، اور نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں اجر ملے گا۔ چلیں ہاں جی وہی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کو ما تقدم من ذنب، اس کے گناہوں میں سے جو گزر چکے ہیں اس کو معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن صام رمضان، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب،
تو یہ ایک طرح کی فضیلت ہے۔ یہ باب قائم کیا جس نے روزہ رکھا اس کے ساتھ تو اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو کیا اجر ملے گا، اس کو یہ اجر ملے گا۔ چلیں پڑھیں آگے۔ بابن اجود ما کان النبی یکون فی رمضان، اللہ کے نبی کا سب سے سخی ہونا یہ رمضان میں ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور سخاوت مال بھی خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ کن پہ؟ غریبوں پہ۔ یہ باب قائم کیا، یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے، ہم روزہ بھی رکھیں اور دوسروں کا بھی ہم خیال کریں۔ چلیں ابن عباس نے کہا کان النبی اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی تھے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، بالخیر خیر میں، نیکی کے کام میں۔ وکان اجود ما یکون، مطلب نیکی کے کام مال میں۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور سب سے زیادہ آپ کا سخی ہونا وہ رمضان میں ہوتا تھا۔ حین یلقاء جبرائیل، جب جبرائیل آپ کو ملتے۔ وکان جبرائیل یلقاء کل لیلۃ فی رمضان، اور جبرائیل آپ کو ملتے تھے ہر رات رمضان میں، حتی ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ یارد علیہ النبی والقرآن، اللہ کے نبی آپ پر ان پر قرآن پیش کرتے۔ فاذا لقیہ جبرائیل، جب جبرائیل آپ کو ملتے، کان اجود بالخیر، تو آپ زیادہ سخی ہوتے خیر کے ساتھ، مال کے ساتھ، مال میں، من الریح، اس ہوا سے بڑھ کے، المرسلۃ، جو چھوڑی ہوئی ہو، جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی جو تیز ہوا ہوتی ہے نا اس سے بھی جو ہے نا وہ آپ کی جو سخاوت ہے وہ تیز ہوتی، اور جیسے تیز ہوا دوسروں تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے، تو آپ کی جو سخاوت ہے وہ بھی لوگوں تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتی۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو یہ باب اور حدیث میں جو چیز ہے وہ ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ انسان کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی کرنی چاہیے، اور جو غریب ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ چلیں اب ایسا نہیں کہ جناب رمضان آئے تو روزے تو رکھے جا رہے ہیں لیکن ساتھ جو ہے نا وہ لوٹ مار شروع ہو جائے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ لوٹو، جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے۔ امیر لوگ چلو وہ تو وہ چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، جیسے ہم یہ مصنوعی مہنگائی کر دیتے ہیں، جو غریب ہیں چلو ان کا مسئلہ ہے۔ پڑھیں اس کا بیان جس نے نہ چھوڑا قول زوری، جھوٹ کی بات کو، جھوٹی بات، والعمل بھی، اور اس پر عمل کرنا، پھر صوم رمضان میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک بندہ زور کہتے ہیں، مطلب ہے کہ ایسی جو چیز ہے جو غلط چیز ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ صحیح رنگ دے کر بیان کریں، اس کو کہتے ہیں زور۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے تو اس کو کہتے ہیں زور، یا یہ یوں کہہ لیں کہ ملمہ سازی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے یا غلط عمل کرتا ہے، جھوٹ کی بات پر چلتا ہے، وہ پتہ بھی ہے کہ یہ عمل غلط ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ چلیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے نہ چھوڑا جھوٹی بات کو اور اس پہ عمل کو، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، فی ان اس بات میں یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا اور پینا جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے روزے کا جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی طرف کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے روزے کی طرف التفات نہیں کرتا، جیسا کہ انہوں نے حاشیے میں لکھ دی ہے فلیس للہ حاجۃ ھذا مجاز عن عدم الالتفات والقبول، اللہ تعالیٰ ایسے روزے دار کی طرف اپنی جو نظر شفقت ہے وہ نہیں کرتا ہے، التفات نہیں کرتا، اور ایسا روزہ جو اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو لیتا نہیں ہے۔ چلیں کیا آدمی کہے گا انی صائم، بے شک میں روزے دار ہوں، اذا شتم، اگر اس کو گالی دی جائے؟ یہ باب قائم کیا کیونکہ حدیث کے اندر آ رہا ہے نا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو آگے سے وہ بول کے کہہ دے تاکہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس کا لحاظ کرے۔ پڑھیں جی ابو ہریرہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل
اس کے لیے ہے، الا صیام سوائے روزے کے، فإنہ لی وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ اور میں اس کا جو ہے نا وہ بدلہ دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کے بارے میں مجھے جنرل قانون بیان کر دیا ہے نا کہ ایک نیکی کرے گا تو اتنا اتنا اس کو اجر دیا جائے گا، وہ یہ سارے عمل اس میں آتے ہیں، لیکن جو روزہ ہے اس کو سیپریٹ کر دیا، اس کو اس کیٹیگری سے نکال دیا، اس کی نسبت اپنی طرف کر لی، فإنہ لی وہ میرے لیے، وانا اجزی بہ اور میں اس کو بدلہ دوں گا، بس صیام جنت اور جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، کس سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے، اور کس سے ڈھال ہے؟ آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ جب تم میں سے کسی ایک روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفُثْ وہ جہالت کی بات نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ اور چلائے نہیں، شور نہ کرے، چلائے نہیں، جھگڑا نہ کرے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ پھر اگر کوئی اس کو گالی دے، او قاتلہ یا اس سے لڑائی کرے، وہ کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ بے شک میں ایسا آدمی ہوں جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے دار ہوں۔ اور پھر آگے روزے کی فضیلت بیان کی، والذی نفس محمد بیدہ قسم اس ذات کی محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، لخلوف فم الصائم فی الصائم روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، اطیب عند اللہ اللہ کے یہاں وہ زیادہ عمدہ ہے، اچھی ہے، من ریح المسک کی کستوری کی خوشبو سے، للصائم فرحتان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، یفرحہما جو اس کو حاصل ہوتی ہیں، جو وہ خوش ہوتا ہے، اذا افطر فرح جب وہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا روزے کا، تو فَرِحَ بِصَوْمِهِ تو وہ خوش ہوگا اپنے روزے کی وجہ سے، اپنی روزے کی جزا کی وجہ سے۔ چلیں روزے کا بیان اس کے لیے، خاف علی نفسی العذوبۃ جس کو اپنے اوپر ڈر ہو بدکاری کا، اگر ایک بندہ اس کو لگتا ہے کہ میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں گا تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کی ہے اور نیچے حدیث میں یہ بات آ رہی ہے۔ چلیں جی، حضرت علقمہ سے مروی انہوں نے کہا بینا انا امشی مع عبداللہ ایک دفعہ میں عبداللہ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا، علقمہ نے کہا کہ انہوں نے کہا فقال انہوں نے کہا کنہ مع النبی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فقال آپ نے فرمایا من استطاع الباءۃ فلیتزوج جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنہ غض للبصر یہ جو نکاح ہے یہ نگاہ کو نیچا کرنے والا ہے، نگاہ کو زیادہ پست کرنے والا ہے، وأحسن للفرج اور شرمگاہ کے لیے زیادہ حفاظت کا سبب ہے، ومن لم یستطع اور جو نہ طاقت رکھے فعلیہ بصوم اس کے اوپر روزہ جو ہے وہ لازم ہے، فإنہ لہ وجاء یہ اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے، یعنی اس روزے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ غلط کام میں نہیں پڑے گا۔ اب عبداللہ نے کہا الباء کا معنی نکاح ہے۔ چلیں وہی بات جو بھی آپ نے پیچھے پڑھی، اللہ کے نبی اس قول اللہ کے نبی کے اس قول کا بیان کیا، اذا رأیتم الہلال فصوموا جب تم چاند دیکھو تو تم روزہ رکھو، واذا رأیتموہ فافطروا اور جب تم چاند دیکھو فافطروا تو تم روزہ چھوڑو اور جو ہے وہ عید پڑھو۔ اور آگے وہ حدیث باب کے اندر بیان کی ہے کہ من صام یوم شک فقد عصى ابا القاسم جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ مطلب یہ کہ چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے اور چاند دیکھ کر چھوڑنا چاہیے، اور شک کی وجہ سے اگر آپ نے چاند نہیں دیکھا تو ایسے ہی احتیاط بھئی ہم احتیاط کر رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ غلط چیز ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ دروازہ بند ہے، چلیں پڑھیں، شور آ رہا ہے، دروازہ بند کر دو اگر نہیں تو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا ان سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی ان رسول اللہ ذکر رمضان آپ نے رمضان کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا لا تصوموا تم روزہ نہ رکھو حتی تروا الہلال یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو، ولا تفطروا اور روزہ نہ چھوڑو حتی تروہ یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو، فإن غم علیکم اگر اس کو ڈھانپ دیا جائے تم پر فاقدروا لہ تو اس کو تم اندازہ لگا لو۔ اب اندازہ لگانا کیا ہے پیچھے ہم نے پڑھ لی ہے۔ چلیں
ہاں جی وہی اللہ کے نبی نے فرمایا شہر 29 لیلۃ، مہینہ جو ہے وہ 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ فلا تصوموا حتی تروہ، تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم اس کو دیکھو، یعنی چاند کو۔ فإن غم علیکم، اگر اس کو ڈھانپ دیا جائے تم پر، فاکملوا العدۃ ثلاثین، تو جو گنتی ہے وہ 30 کی تم مکمل کر لو۔ چلیں آگے پھر وہی حدیث ہے، سمعت ابن عمر یقول قال النبی الشہر ہاکذا وہاکذا، مہینہ اتنا اتنا بھی ہوتا ہے، وخانس الابہام، اور آپ نے انگوٹھے کو موڑا تیسری دفعہ۔ مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ تو دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو کھولا، یعنی 20 کی تعداد ہوگی، اور تیسری دفعہ ایک انگوٹھا بند کیا، یعنی 29 کی۔ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے، اگر چاند نظر آ جائے تو 29 کا، اگر نہیں نظر آ رہا تو وہ 30 کا۔ چلیں ہاں جی ابو القاسم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی فإن أغمي علیکم، اس کا معنی بھی وہی ہے، اگر اس کو ڈھانپ دیا جائے تم پر، فاکملوا عدۃ شعبان ثلاثین، جو شعبان کی جو گنتی ہے وہ 30 کی پوری کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ 30 دن شعبان کے شمار کر کے اس کے بعد جو ہے پھر آگے رمضان میں آپ داخل ہو جاؤ۔ چلیں ہاں جی ام سلمہ سے مروی ہے ان نبی اعلیٰ من نساء شہرن، اللہ کے نبی نے ایلا کیا، یعنی قسم اٹھا لی اپنی بیویوں سے 1 ماہ کہ 1 ماہ جو ہے نا وہ بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فلما مضى 29 یوماً، جب 29 دن گزر گئے، غدا او راحا، صبح کو یہ شام کو آ گیا، کہا گیا انک حلفت اللہ تدخل شہرن، آپ نے تو یقیناً آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ 1 ماہ داخل نہیں ہوں گے، تو ابھی تو 29 دن گزرے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الشہر یکون 29 یوماً، جو مہینہ ہے وہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ چلیں آگے پھر وہی حدیث ہے، یہ سارے مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ باب آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ چاند دے کر آپ نے روزہ رکھنا ہے، چاند دے کر آپ نے روزہ چھوڑنا ہے، مطلب یہ ہے کہ 29-30 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا اعلیٰ رسول اللہ من نسائہ، اللہ کے نبی نے ایلا کیا اپنی عورتوں سے، وکانت انفقت رجلہ، اور آپ کا پاؤں جو ہے وہ لفظی معنی ٹوٹ گیا تھا، یعنی موچ آ گئی تھی۔ فقام فی مشربۃ، اور آپ اپنے بالا خانہ میں ٹھہرے 29 لیلۃ، 29 راتیں یعنی 29 دن۔ ثم نازل فقالوا یا رسول اللہ علیہ شہرن، آپ نے ایلا کیا تھا 1 ماہ، آپ نے فرمایا ان الشہر یکون 29۔ چلیں عید کے یہ دونوں مہینے لا ینقصان، یہ دونوں کم نہیں ہوتے۔ اب یہ کم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، نیچے امام بخاری رحمہ اللہ نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یعنی رمضان کا مہینہ، عید کا مہینے سے مراد رمضان کا مہینہ ہے، اگرچہ عید جو ہے وہ شوال میں آتی ہے، لیکن اس کو چونکہ وہ رمضان کے ساتھ متصل ہے اور جو ہے نا وہ عبادت ہے، رمضان میں بھی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ اور جو دوسرا مہینہ ذوالحجہ کا جس میں حج کیا جاتا ہے، یہ دونوں کم نہیں ہوتے۔ اب کم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اب یہ نیچے 2 تفسیریں آپ پڑھیں گے۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کی جاتی ہے جیسا کہ نیچے آ رہی ہے کہ بھئی اگر 1 ماہ جو ہے وہ 30 دن کا ہوگا تو اگلا جو ہے وہ 29 دن کا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی کم ہوں، جو رمضان ہے وہ بھی 29 کا ہو اور آگے جو ذوالحجہ ہے وہ بھی 29 کا ہو، ایسا نہیں۔ ایک یہ تفسیر ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اعتراض ہے، ہاں اس کے اوپر اعتراض اس طرح ہے کہ بھئی اب لکھا ہوا ہے، میں نے یہ چیک نہیں کیا، یہ شروعات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ مشاہدہ ہے کہ جو مہینہ ہے نا وہ رمضان کا اور ذوالحجہ کا یہ کم ہو جاتا ہے، یعنی دونوں 29 کے ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ مشاہدہ ہے تو پھر یہ جو بات ہے یہ محل نظر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ قابل اعتراض بات ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ کم نہیں ہوتے، مطلب یہ کہ اگر کسی نے 29 روزے رکھے ہیں تو اس کو جو اجر ہے وہ پورے ماہ کا ملے گا، 30 کا ملے گا،
چلو یہاں پہ بات یہ تو فٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ذوالحجہ ہے اب اس میں تو حج کیا جاتا ہے، پورا ماہ حج تو نہیں بندہ کرتا نا، وہ تو چند دنوں کی بات ہوتی ہے۔ آپ کتاب الحج میں پڑھیں گے کہ بھی 8 ذوالحجہ سے لے کے جو ہے نا 5 دن کی بات ہے، 6 دن کی بات ہے، تو پورے مہینے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ پورا مہینہ کام ہی نہیں کر رہا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں پہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی طویل جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، اور اس کی ایک جو ہے نا وہ ایک اور توجیہ کی جاتی ہے، وہ عجیب سی برڑ، میں نے اس پہ زیادہ غور و فکر نہیں کیا اور زیادہ جو ہے نا وہ کوئی شروحات میں نے نہیں دیکھی ہیں۔ وہ تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی ذوالحجہ کے کم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کام جو ہے نا وہ عرفات میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ پورا اجر جو ہے وہ دے دے گا، لیکن یہ عجیب سی بات ہے بھائی حج چند دنوں کی بات ہے اور آپ مہینے کی بات کر رہے ہو، اور ادھر لکھا ہوا ہے عید کے 2 ماہ لا ینقصان کام نہیں ہوتے۔ تو دوسری بات جو ہے اس میں طویل کرنا پڑتی ہے، وہ بھی بڑی مطلب ہے کیا کہتے ہیں کافی کیا کہتے ہیں تکلف کر کے، اور جو پہلی بات ہے وہ بات واضح ہے کہ بھئی دونوں مہینے 29 کے جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے، لیکن اب مشاہدہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی 29 کے تو ہو جاتے ہیں، جیسا کہ شروعات میں لکھا ہوا ہے۔ چلیں بہرحال اس پہ آپ بھی مزید چیزوں کو ڈھونڈیں اور پڑھیں اور مجھے جو ہے وہ بتائیں۔ چلیں 2 ماہ جو ہے لا ینقصان کام نہیں ہوتے، شہر عید کے جو 2 ماہ ہیں، رمضان و ذوالحجہ، رمضان اور ذوالحجہ۔ ابو عبداللہ نے کہا، احمد بن حنبل نے کہا، امام احمد بن حنبل نے ان ناقص رمضان و اگر رمضان کم ہوگا تب ذوالحجہ پورا ہوگا۔ وہی بات میں نے آپ کو کی ہے، اگر ایک 29 کا تو اگلا 30 کا ہوگا۔ بھائی ناقص ذوالحجہ، اور اگر ذوالحجہ کم ہوگا تب رمضان و رمضان جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اور اگر اچھا عجیب سی بات ہے، ابو الحسن نے کہا کان اسحاق بن راہویہ، اور اسحاق بن راہویہ یقول، وہ یہ کہتے تھے کہ لا ینقصان فی الفضیلۃ، یہ دونوں مہینے فضیلت میں کام نہیں ہوتے۔ ان کان 29 و 30، اگرچہ وہ 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں، مطلب یہ ہے اگرچہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو فضیلت جو ہے وہ پوری ملے گی۔ چلیں ہاں جی اللہ کے نبی کا یہ کہنا لا نکتب، ہم لکھتے نہیں ہیں، ولا نحسب، اور ہم حساب نہیں کرتے، یعنی جیسے علم حساب لوگ کرتے ہیں نا پڑھے لکھے لوگ، تو ہم ویسا نہیں کرتے، اس لیے ہم جو ہے نا وہ سمپل جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ چلیں اللہ کے نبی سے مروی ہے، انہوں نے سنا حدثنا سعید بن عمرو انہ سمع ابن عمر عن النبی انہ قال، انہوں نے کہا انا امت امیۃ، ہم ایسی امت ہیں جو کہ ان پڑھ ہیں، لا نکتب، ہم لکھتے نہیں ہیں، ولا نحسب پڑھتے ہیں، اور ہم حساب نہیں کرتے۔ اگر لکھتے پڑھتے تو آپ لکھ کر بتا دیتے، ان کو وائٹ بورڈ پہ سمجھا دیتے بھی ایسے ایسے، تو اس لیے آپ نے ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ مدد سے آپ نے ان کو سمجھایا، ادھر تو نہیں ہے لیکن اور حدیث میں واضح لکھا ہے وگا آپ نے انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا ایسے ایسے کر کے، تو آپ نے کہا شہر ہاکذا و ہاکذا، مہینہ اتنا اتنا ہوتا ہے، یعنی مرتن 29، ایک دفعہ 29 کا کہا، مرتن 30، اور ایک دفعہ 30 کا کہا۔ چلیں ایک آدمی رمضان سے آگے نہ بڑھے، بصوم یوم او یومین، 1 یا 2 دن کے روزے رکھنے کے ساتھ، روزے کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ جو پہلے روزہ رکھنا ہے نا رمضان سے پہلے، وہ رمضان کی وجہ سے وہ خواہ جو ہے وہ جو بھی سمجھے بندہ، وہ استقبالی روزہ کہے یا جو بھی کہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اور وجہ ہے تو پھر روزہ بندہ رکھ سکتا ہے، مثلا جیسے جمعرات کا روزہ بندہ رکھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتا ہے، سوموار کا روزہ رکھتا ہے وہ بندہ رکھ رہا ہے، یا کوئی نظر مانی ہوئی ہے، یا کوئی ویسے ایک قضائی ہے، کوئی روزہ اس کا رہتا ہے تو اس نے کہا چلو یار میں اب رکھ لیتا ہوں، اب آگے رکھنے، وہ ٹھیک ہے، لیکن رمضان کی وجہ سے روزہ نہ رکھے۔ پڑھیں جی ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، ہرگز تم میں سے کوئی ایک رمضان سے آگے نہ بڑھے، بصوم یوم او یومین، 1 یا 2 دن کے روزے کے ساتھ،
الا یکون رجل، مگر یہ کہ ایسا آدمی ہو کان یصوم صومہ ہو، جو اپنا روزہ رکھتا ہے، تو فلیصم ذالک الیوم، تو چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھ لیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بات کی ہے، کہ جو اپنا روزہ رکھ رہا ہے، وہ اس کی کوئی عادت ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو پھر جو ہے نا وہ روزہ رکھ لے، ادروائز جو ہے نا پیشگی روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں میرے خیال ٹائم ہو گیا آپ کا، کتنا ٹائم اوپر ہو گیا؟ ہاں